اسلامی مہینوں میں چاہے ماہ ذی الحج ہو یا محرم الحرام ہو، ان کے اندر بڑے دردناک واقعات پیش آئے ہیں۔ جہاں پر ان کی فضیلت ہے، مسلمہ ہے، وہیں پر اسلامی تاریخ کے اندر بڑے دردناک قسم کے واقعات پیش آئے ہیں۔ ان میں سے ایک پہلا واقعہ جسے کہا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر جو اسلام کے خلاف سب سے پہلی منظم ترین اور کامیاب جو سازش تھی، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی۔ تو اس پر آپ ذرا روشنی ڈالیے۔ مولانا، میں اس سازش کو تو سازش سمجھتا ہوں، لیکن میں اسے کامیاب سازش نہیں سمجھتا۔ ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا جو مقصد تھا، یہ 3 قومیں ہیں اور 3 شعبے ہیں، ایک مجوس، ایک یہود، ایک نصارہ۔ انہوں نے شکست کھائی ہے اسلام سے اور اسلام کے نظام خلافت سے۔ اس کی بنیاد سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس کا اگلا مرحلہ جو ہے وہ سیدنا فاروق اعظم ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو جس طرح ہوا ہے، تاریخ اس کی گواہ ہے، اس پہ تفصیل سے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تکمیل ہو گئی ان 3 قوموں کی شکست کے لیے سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں۔ ٹھیک ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اخرج الیہود من جزیرۃ العرب۔ تو یہ کب ہوا؟ سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں تک۔ اسی طرح حضور نے فرمایا تھا کہ اذا ہلک قیصر فلا قیصر بعدہ۔ تو گویا یہ بشارت تھی کہ قیصر اور قیصر کی ساری قوت جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح فرمایا اذا ہلک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ۔ تو یہ اس بات کی طرف نشاندہی تھی، اشارہ تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب کسریٰ کی قوت ٹوٹ جائے گی اور پھر اس کے بعد کوئی کسریٰ پیدا نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں بشارتیں بھی سیدنا فاروق اعظم کے ہاتھ پر پوری کہ قیصر بھی پورا شام کا علاقہ، جسے عیسائیت کی، نصرانیت کی سیاسی قوت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تاراج ہو گئی اور دور تک اسلام کا پرچم لہرایا گیا۔ اور اسی طرح کسریٰ، یہ مجوس جو ہے، ایران، عراق، عجم، یہ بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ فتح ہوا اور تاراج ہو گیا اور یہ قوت ٹوٹ گئی۔ تو جن لوگوں نے اسلام قبول کرنا تھا وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن جو لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھے، انہوں نے ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل کیا، لیکن وہ اندرونی طور پر اسلام کے خلاف ایک بغض رکھتے تھے اور وہ اسلام سے انتقام لینا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ شکست خوردہ 3 قومیں جو ہیں، انہوں نے آپس میں پلاننگ کی، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے پیچھے کون کون ہے۔ 2 آدمی، 2 نام تو بڑے واضح ہیں، وہ ہے ایک ہرمزان، ایک ابو لولو فیروز، ایک جفینہ۔ جفینہ عیسائی تھا، ابو لولو فیروز ایک مجوسی تھا، اور ہرمزان بھی ایرانی سالار تھا جو بعد میں یہاں ہے۔ تو جو سازش ہے وہ اس طرح تیار ہوئی کہ اس کے جو اہم ترین لوگ تھے یہ مل بیٹھے کہ ہماری شکست کی وجہ کیا ہے، ہم کیسے ٹوٹ گئے۔ تو وہ اس نقطے پر پہنچے کہ خلافت کا نظام یہ ہے جس نے ہمیں شکست دی ہے۔ لیکن اس وقت کیونکہ خلیفۃ المسلمین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے پیچھے فضائل ہیں، ان کی اپنی ایک قوت ہے، ان کے حوصلے ہیں اور ان کی قوت ارادی ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر شہید ہو جائیں، ان کو مار دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے، تو پھر اسلام کا یہ سارا نظام ٹوٹ پھوٹ جائے گا، ہم ہمارا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ تو ہوا تو یہی وجہ ہے کہ خنجر کس نے بنوایا 2 دھارا، وہ کس کے پاس رہا، وہاں سے ابو لولو فیروز کے پاس کیسے آیا، اور ابو لولو فیروز نے اس کے لیے ماحول کیسے بنایا، یہ ساری تاریخ کے اندر موجود ہیں اور آپ کے علم میں بھی ہے۔ اس پر کسی تفصیلی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے کہ ابو لولو فیروز نے سر راہ امیر المومنین سے یہ کہا کہ میرے ساتھ میرے مالک جو ہیں وہ زیادتی کرتے ہیں، مجھ سے زیادہ۔ تو حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ یہ تو کوئی زیادتی نہیں، فیصلہ فرما دیا۔ تو اس نے یہی کہا
کہ آپ کا انصاف سب کے لیے ہے سوائے میرے. جی یہ گویا ایک مقابلے کی بات تھی. اور جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم ایک چکی بناتے ہو, اس نے جو جواب دیا اس کے فوراً بعد حضرت فاروق اعظم نے یہ کہا کہ اس غلام نے مجھے قتل کی دھمکی دی. یہ بات واضح تھی. اور اس سے پہلے بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تو ایک پس منظر ہے کہ حضور نے کئی دفعہ بشارت دی کہ یہ شہید ہوں گے. وہ جبل احد والی حدیث بڑی مشہور ہے, اس میں فرمایا کہ انما علیک نبی و صدیق و شہیدہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حج کے لیے تشریف لے گئے ہیں, یہ آخری حج جو ہے ذو الحجہ کا, تو اس کے موقع وہاں بھی حضرت فاروق اعظم نے یہی دعا کی کہ یا اللہ اللہم میں اسألک شہادتا فی سبیلک و وفاتا فی رسولک. تو یہ گویا تکمیل تھی خواہشات کی. تو وہ شہادت کے لیے تو تیار تھے, اور شہادت جو ہے یہ کوئی المناک واقعہ نہیں ہے. یہ المیہ ہوتا ہے ہمارے لیے, ٹھیک ہے, شہید کا تو رتبہ بلند ہوتا ہے. تو ان کا خیال یہ تھا کہ حضرت فاروق اعظم جب شہید کر دیے جائیں گے تو پھر اسلام اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں رہ سکے گا. یہ تھی سازش. لیکن یہ سازش ناکام ہو گئی. ناکام اس طرح ہوئی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا, زخمی کیا گیا. یہ 28 ذو الحجہ کی تاریخ بنتی ہے جب زخمی ہوئے, ٹھیک ہے, اور پھر 2-3 دن جو ہے وہ اسی طرح بیماری کے عالم میں رہنے کے بعد یکم محرم الحرام کو وہ جام شہادت نوش کر گئے, اور یہ تکمیل ہو گئی. لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیچھے جو خلافت کے نظام کو آگے منتقل کرنے کے لیے ترتیب قائم کی, وہ اتنی بہترین ترتیب تھی کہ شاید دنیا میں ایسے موقع پر اس طرح کی ترتیب اور کوئی قائم نہ کر سکتا اور نہ قائم ہو سکتی, نہ مثال مل سکتی. ٹھیک ہے, دیکھیں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے حضور کی وفات کے چند گھنٹوں بعد, جب سقیفہ بنی ساعدہ میں. سقیفہ بنی ساعدہ اسلامی تاریخ کا وہ باغ ہے اور وہ جگہ ہے کہ آج بھی وہ سرسبز شاداب ہے, آج بھی وہ تر و تازہ ہے. اور یہ حضرت عمر بن الخطاب, حضرت عبد الرحمن بن عوف, دوسرے صحابہ کرام جو انصار اور مہاجرین, انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی حضور سرور دو عالم کی وفات کے فوراً بعد. یہ سقیفہ بنی ساعدہ ہے. لیکن اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے چند لمحے پہلے نامزد کر دیا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا میں لفظ یہی لکھے ہیں کہ ولی عہد خود ساخت. حضرت ابو بکر نے اپنا ولی عہد بنا دیا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. اچھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت حضرت ابو بکر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. ایسے ہی ابو بکر سب سے زیادہ ذہین تھے. کیا بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ترتیب چلی آ رہی ہے اس میں حضرت ابو بکر کا کوئی ثانی نہیں. بالکل ایسے. حضرت ابو بکر کا حکمت, دانائی, تدبر, بصیرت کسی اعتبار سے بھی کوئی ثانی. لیکن بہرحال حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولانا وہ شخصیت ہیں کہ حضور نے 2-3 باتیں کہی. ایک بات تو یہ فرمائی کہ لقد کان فیما قبلکم من الامم محدثون فإن یکن منکم من امتی فإنہ عمر. پہلی امتوں میں بھی ایک محدث ہوا کرتا تھا. لقد کان فیما قبلکم من الامم محدثون. محدث کسے کہتے ہیں؟ محدث ایک ہے محدث, حدیث بیان کرنے والا, حدیث پڑھانے. ایک ہے محدث. محدث کہتے ہیں اسے کہ وہ نبی تو نہیں ہوتا لیکن فرشتے اس سے کلام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ترجمہ یہ لکھا گیا کہ محدث اسے کہتے ہیں کہ وہ نبی تو نہیں ہوتا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل و دماغ پر ایسے مضامین القاء کرتے ہیں کہ جو مضامین نبیوں پر نازل ہوا کرتے ہیں. اللہ. یہ حضرت فاروق اعظم کی عظمت ہے جو حضور نے بیان فرمائی. بالکل ایسے. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. یہ گویا شان نبوت ان میں موجود تھی. بالکل. نبی کوئی ہو نہیں ہو سکتا تھا حضور کے بعد لیکن شان نبوت موجود تھی. ایک جملہ اور ارشاد فرمایا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی. تو یہ صرف لفظ نہیں کہا, جعل الحق علی لسان عمر و قلبی.
حضرت عمر کی زبان پر بھی اور حضرت عمر کے دل پر بھی حق جاری کیا ہے. تو دل پر حق جاری کرنے کا مطلب کیا ہے؟ زبان پر آنا بعد کی بات ہے جی. وہ ہیں وہ تدابیر، وہ امور سیاست، وہ حکمت، وہ تدبر، وہ سارا کچھ. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کے دنوں میں زخمی حالت میں جو تدبیر اختیار کی ہے اس نظام خلافت کو بچانے اور آگے منتقل کرنے کے لیے، اس سے بہتر ترتیب کوئی قائم نہیں کر سکتا تھا. وہ یہ تھا کہ حضرت فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کو نہیں جی 6 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنا دی کہ ان میں سے کسی کو خلیفۃ المسلمین منتخب کر لیا جائے. ٹھیک ہے. اور ہو گیا. جی. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس پہ پورا کام کیا، حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کی نگرانی کی. جی. اور پھر جو ہے یہ فیصلہ ہو گیا کہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ پھر حضرت عثمان ذو النورین کی خلافت کے زمانے میں کتنا تدبر تھا، کتنی بصیرت تھی اور کتنی حکمت عملی تھی، یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کبھی گفتگو ہوگی تو ہم یہ گفتگو کریں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نظام خلافت آگے چلا اور 14 سال تک حضرت فاروق اعظم کی شہادت کے بعد یہ 12 13 14 سال جو ہیں یہ فتوحات کے سال ہیں. ایسے ہی ہے. یہ کامیابیوں کے سال ہیں. دور دور تک اسلام پھیلا. تو آپ نے جو ارشاد فرمایا نا کہ وہ سازش کامیاب، میں اس پہ تھوڑی سی اصلاح کرنا چاہتا ہوں کہ سازش کامیاب نہیں ہوئی. سازش تو یہ تھی، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکمت عملی سے، اور پھر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تدبر اور حکمت عملی سے اس سازش کو ناکام بنا دیا اور یہ خلافت کا نظام چلتا رہا. آج تک یہی وجہ ہے، آج تک یہی وجہ ہے کہ جو لوگ یہ تینوں طبقے یہود، مجوس اور نصارہ یہ سٹ پٹا رہے ہیں، یہ تل ملا رہے ہیں، یہ چوخ پکار کر رہے ہیں. یہ پکار اس بات پہ کر رہے ہیں کہ ہم نے حضرت عثمان کو شہید کرتے وقت بھی یہ سازش تیار کی تھی، یہ سازش کامیاب نہیں ہوئی. ہم نے فاروق اعظم کو شہید کرنے کے لیے یہ سازش کی تھی، وہ بھی کامیاب نہیں ہوئی. اسلام تو اپنے عروج کے ساتھ اور اپنے تمطراق کے ساتھ اور اپنے جاہ و جلال کے ساتھ دنیا میں موجود ہے. اور اسلام اور اہل سنت جو ہے یہ پوری دنیا میں اپنے غلبے، اپنی وجاہت، علمی شان و شوکت کے ساتھ اکثریت کی بنیاد پر یہ پوری دنیا میں ملا جلا کر بھی ایک چھوٹی سی اقلیت بنتی ہے جو مجوس اور نصارہ، اور یہ پھر بعد میں عبداللہ بن سبا نے اس کی قیادت کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بہت المناک شہادت ہے. ایک بڑے مفکر نے اور ایک سکالر نے یہ لکھا کہ ابو لولو فیروز نے حضرت فاروق اعظم کے سینے میں خنجر نہیں گھونپا بلکہ اسلام کے سینے میں خنجر گھونپا. ایسے ہی انسانیت پر اس کے اثرات ہوئے. بالکل ایسے انسانیت متاثر ہوئی. حضرت فاروق اعظم تو شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشتر کشائی. وہ تو یہاں سے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بلند رتبہ پا گئے، لیکن حضرت فاروق اعظم کی شہادت سے نقصان انسانیت کا ہوا. ایسے ہی اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. اسلام روح ترقی ہے. بالکل ٹھیک ہے، ترقی پذیر ہے اور روح ترقی ہے، لیکن انسانیت جو ہے ایک ایسے شخص سے معروم ہو گئی کہ اگر وہ 10 سال اور حکومت کرتا تو پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوتا. اللہ حکم.